السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ توضیح المسائل لیسن نمبر 20، نجاسات کے دوسرے احکام۔ نجس چیز کا کھانا اور پینا حرام ہے، اور اسی طرح سے دوسرے مکلف شخص کو کھلانا بھی حرام ہے، لیکن بچے یا دیوانے کو نجس چیز کا کھلانا جائز ہے، اور اگر خود بچہ یا دیوانہ نجس کھانے کو کھائے یا نجس ہاتھ سے کھانے کو نجس کرے اور کھائے تو اس کو روکنا ضروری نہیں ہے۔ ایسی نجس چیز کا بیچنا اور عاریہ دینا جو پاک ہو سکتی ہیں حرج نہیں رکھتا، لیکن دوسرے شرائط کے ساتھ لازم ہے کہ اس کے نجس ہونے کی اطلاعات موجود ہوں۔ شخص کو دے۔ اول، جب اندیشہ ہو کہ موجودہ شخص کے لیے تکلیف شرعی کے بعض مقامات میں اشکال پیدا ہوگا، مثلا نجس چیز کو کھانے یا پینے میں استعمال، یا اس کے وضو اور غسل کے ساتھ نماز پڑھے گا باطل ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر حکم شرعی کی مخالفت کا اندیشہ نہ ہو یا بعض ایسے احکام کی مخالفت کا اندیشہ ہو، مثلا ایسے لباس کا نجس ہونا کہ جس کے ساتھ واجب نماز پڑھے گا، تو ایسے اطلاعات دینا ضروری نہیں ہے۔ دوم، احتمال دے رہا ہو کہ سامنے والا اس کا کہنا مانے گا، لیکن اگر جانتا ہو کہ اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا تو آگاہ کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر انسان دیکھے کہ کوئی شخص نجس چیز کو کھا یا پی رہا ہے، یا نجس چیز کو استعمال کر رہا ہے، یا نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، یا نجس پانی سے وضو کر رہا ہے، تو اسے اطلاع دینا لازم نہیں ہے، مگر دو صورتوں میں۔ اول، وہ کام جسے وہ شخص انجام دے رہا ہو ایسا کام ہو جسے انجام دینے پر شارع مقدس شریعت کو بنانے والا راضی نہ ہو، یہاں تک کہ ان لوگوں سے جو موضوعہ کو نہیں جانتے یا تکلیف نہیں رکھتے، جیسے شراب پینا، سور کا گوشت کھانا، یا قتل اور ہلاک کر دینے والا زہریلا پن۔ دوم، اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر اطلاعات نہ دے تو خود تکلیف شرعی کی مخالفت کرے گا، مثلا موجودہ شخص کے ساتھ اس طرح معاشرت رکھتا ہو کہ اگر اسے اطلاع نہ دے تو خود اس کے گھر کا سامان نجس ہو جائے گا، اور اس کے نجس ہونے کے سبب وہ خود بخود نجس کو کھائے یا پیے گا، یا سبب بنے کہ نجس پانی سے خود وضو اور غسل کرے گا اور اس سے واجب نماز پڑھے گا۔ اگر گھر یا قالین کا کوئی حصہ نجس ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے گھر آنے والے کا بدن یا لباس اور دوسری چیزیں سریت کرنے والی تری کے ساتھ نجس جگہ تک پہنچی ہیں، چنانچہ اگر وہ اس کا سبب ہو تو مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ انہیں اطلاع دے۔ اگر کھانا کھاتے وقت میزبان سمجھ جائے کہ غذا نجس ہے تو مذکورہ دوسری شرائط کی بنا پر مہمانوں کو بتائے، اور اگر مہمانوں میں سے کوئی ایک سمجھ جائے تو دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر عاریہ لی ہوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کے مالک کو نجس ہونے کے بارے میں مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ آگاہ کریں۔ اگر بچہ کہے کہ کوئی چیز نجس ہے یا کسی چیز کا دھو لیا ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ ممیز بچہ ہو اور نجس اور پاک کو صحیح طریقے سے جانتا ہو، چنانچہ اگر کہے کسی چیز کو دھویا ہے، اس صورت میں جب وہ چیز اس کے اختیار میں ہو یا اس کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اسی طرح سے اگر کسی چیز کے نجس ہونے کے بارے میں خبر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔